في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر. قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنن له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش محمد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر جو احادیث میں فضیلت آئی ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. تو روایت فرماتے ہیں کہ ابھی امامہ باہلی نے فرمایا کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، وعدنی ربی، میرے رب نے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 جو ہیں وہ جنت میں بھیجیں گے اور ہر 1,000 کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 حسیات کہتے ہیں جیسے دونوں ہاتھوں سے بھر کے کوئی چیز باہر پھینکی جائے، لیکن اللہ کی شان کو جو زیبا ہے، ہمارا اللہ کی تمام صفات پر ایمان ہے جو اللہ نے قرآن میں یا حدیث رسول پاک میں ذکر فرمائی ہے، لیکن ان کی کیفیت میں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ بھئی وہ کیفیت کیسے ہوگی، ورنہ جتنے صفات ہیں، جتنے اللہ کے صفات قرآن میں ہیں یا فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ان پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے، لیکن تشبیہ بھی نہ ہو اور اسی طرح تمثیل اور تعطیل بھی نہ ہو، یعنی نہ تو بالکل صفتوں کا انکار کرے اور نہ نعوذ باللہ ان کی کسی سے تشبیہ کرے، بلکہ جیسے اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طرح اللہ کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں. جیسے اللہ کی ذات برحق ہے لیکن وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کے جمیع صفات بھی برحق ہیں لیکن ان میں بھی کسی قسم کی ہم تشبیہ یا کسی قسم کی تمثیل قطعا نہیں کر سکتے. تو اس لیے تو اب خود اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر نکالیں گے تو وہ کتنے ہوں گے، تو ان کا عدد بھی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف ملا. طریق النقران نبی محمد قال ابن نبی عاصم حدثنا دعیم قال حدثنا الولید ابن مسلم صفان ابن عمر
عن سلیم بن عامر عن ابی الیمان الحروی واسمه عامر بن عبد الله بن یحیی عن نبی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب وقال یزید بن الاخنس واللہ ما اولئک فی امتک یا رسول اللہ صلی اللہ الا مثل الضباب الاصحاب فی الضباب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وعدنی 70,000 ما كل 70,000 وزادنی 3 وهذا اذن اسناد حسن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی امامہ سے ایک دوسرے طریق سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے بخشیں گے اور جنت میں بھیجیں گے. تو یزید بن الاخنس کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے ہوگا جیسے سفید ذباب ہو، پورے ذباب کے اندر جب ایسے ذباب چھا جاتی ہے اس میں ذرا سی سفیدی کہیں نظر ہے تو اتنا ہوگا 70,000 اربوں میں کیا ہوگا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بھی بھیجیں گے جنت میں، اور پھر اللہ اپنے عصیات کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اس سے بھی نکالیں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو. حدیث آخر قال ابو القاسم الطبرانی قال حدثنا بن خلید قال حدثنا ابو توبہ قال حدثنا معاویہ بن سلام یزید بن سلام انه سمع ابا سلام يقول حدثني ابن زید البکالی انه سمع عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ربی عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب ثم يشفع كل 70,000 ثم يسير ربي عز وجل بكفيه 3 حسيات فكبر عمر وقال ان 70,000 يشفع الله في آبائهم وابنائهم وعشيرتهم وارجو ان يجعلني الله في الحسيات الاواخر. قال الحافظ ضياء ابو عبد الله المقدسي في كتاب صفة الجنة لا عالم لهذا الاسناد الا والله اعلم. اب حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے 70,000 کو جنت میں بھیجیں گے بغیر حساب کے، پھر ہر ایک کی شفاعت جو ہے وہ 70,000 کے بارے میں قبول فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے نکالیں گے جہنم سے اور جنت میں بھیجیں گے. حضرت عمر نے وکبر عمر وقال، آپ نے تکبیر کہی کہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پہلا 70,000 جو ہے وہ تو شفاعت کریں گے لازماً اپنے خاندانوں کی، اپنے آبا کی، اپنی اولادوں کی، اپنے قبیلوں کی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ہاتھوں سے نکال لیں گے. یہ تواضع تھی حضرت عمر کی، ورنہ تو وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ تو خلفاء راشدین میں ہے، اور وہ تو ان لوگوں میں ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی بکر دروازے پہ آئے، حضور نے اذن بھی عطا فرمایا اور آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اذن طلب فرمایا، حضور پاک نے فرمایا بشرہ بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا بشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ، حضرت عثمان کو بھی خوشخبری دے دو جنت کی، لیکن ان پر ایک امتحان آئے گا، ایک مصیبت آئے گی جو ان کو پہنچے گی. تو بہرحال تو اب حضرت عمر تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی ان لوگوں میں ہیں جن کو حضور پاک جنت کی بشارت اپنی زبان مبارک سے دے چکے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے اتنا ڈر بھی بڑا ہوتا ہے. اب دیکھا نہیں آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ کانپ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی نفسی، کہ بھئی ہمیں تو اپنا خوف ہے، ہمیں تو اپنا خوف ہے، شفاعت نہیں کر سکتے، ہم شفاعت نہیں کر سکتے. تو وجہ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ نے میرا گناہ معاف فرما دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے معافی عطا فرما دی، لیکن قیامت میں پھر بھی ڈر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جتنی شان بڑا ہے اتنی عظمت بڑی ہے، اتنی اللہ کا خوف بڑا ہے، کیونکہ مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ غلطی جو ہو جائے. اب دیکھیں دنیا میں بھی اس کی مثال دیکھ لیں، اگر آپ کا کوئی شریف ملازم ہو نا جی، اچھا آدمی، شریف آدمی، اللہ سے ڈرنے والا،
اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وہ پھر بھی جھینپتا رہتا ہے کہ بھائی غلطی تو آخر ہو گئی نا مجھ سے، چلو مالک نے معاف تو کر دیا ہے مجھے، لیکن مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا نا۔ اور ایک اگر اللہ معاف کرے ویسے میرے جیسا کوئی آدمی ہو تو لاکھ گناہ بھی ہو جائے تو ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، پرواہی کوئی نہیں۔ اس لیے اصل وجہ یہ ہوتی ہے، ورنہ حضرت عمر تو جنتی، ان کی جنت میں کوئی شبہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بشارت کی ہو، اور جن کے اسلام لانے پر اللہ کے ملائکہ نے آسمانوں میں خوشی منائی ہو، اور جن کے اسلام لانے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو قوت و عظمت بخشی ہو، اور جو انسان یعنی حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مانگا ہوا ہے اللہ سے مانگ کے لیا ہے حضرت عمر کو حضور پاک نے، لیکن پھر بھی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اللہ نے جو نکالنے ہیں نا جن کو، چلو آخری میں بھی آ جاؤں تو الحمدللہ، یعنی مقصد تو یہ ہے کہ جنت ملے، تو یہ تواضع ہے، یہ انکساریت تھی ان کی۔ حدیث سنا کر قال الامام احمد يحيى بن سعيد قال حدثنا الشاميان الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار ان رفاعة الجهني حدثه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بالقديد او قال بقديد فذكر حديثا وفيه ثم قال وعدني ربي عز وجل ان يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب واني لارجو ان لا يدخلوا حتى تبوا انتم ومن صلى من ازواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة وقال ذي هذا عندي على شرط مسلم۔ اب جناب فرماتے ہیں عطاء ابن یسار کے رفاعت الجونی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قدید پہ تھے، یہ وادی ہے قدید، یہ مکہ سے مدینہ جائیں تو راستے میں یہ وادی آتی ہے۔ ہم جب وہاں تھے تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن لَّا يَدْخُلُوهَا، اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے وہ 70,000 جو ہیں نہیں داخل ہوں گے اس وقت حتیٰ تبوا انتم من ازواجکم وذریاتکم الجنہ، تم تو جنت میں ان سے بھی پہلے ٹھکانے بنا چکے ہو گے۔ یعنی حضور نے فرمایا مجھے یہ امید ہے کہ وہ 70,000 جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے وہ اس وقت داخل ہوں گے کہ تم تو ان سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے بھی بنا چکے ہو گے۔ صحابہ کا تو مقام ہی الگ ہے، صحابہ کے تو اعمال نہیں تلیں گے، ان کا تو نسبت تلے گی کہ وہ صحابہ ہیں، وہ اصحاب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اور اللہ نے ان سے دنیا میں اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے میرے مدنی کے ہر صحابی سے جس صحابی کی موت ایمان پہ آئی ہے وعدہ کر دیا ہے جنت کا، کیونکہ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے ایمان کا گواہ تو خود رب ہے کہ وہ پکے مومن ہیں، لہذا ان کا تو مقام ہی ایسے فرمایا وہ 70,000 بغیر حساب والے وہ بھی تمہارے بعد آئیں گے، تم تو پہلے جنت میں اپنی جگہ بنا چکے ہو۔ حدیث آخر قال عبد الرزاق قال انبانا معمر عن قتادة عن نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000، فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ داخل فرمائیں گے جنت میں۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ زدنا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا حضور اللہ سے اور زیادہ مانگے۔ قال واللہ هكذا قال عمر حسبك يا ابا بکر، فقال ابو بکر دعني وما عليك ان يدخل الله الجنة كلنا، قال عمر ان الله ان شاء دخل خلقه الجنة بكف واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر۔ اب جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارک میں آتا ہے انہوں نے کہا حضور آپ اللہ سے اور زیادہ مانگیں، حضور پاک نے فرمایا کہ بس جو اللہ نے فرما دیا وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر رہنے دو، جس بات پہ حضور خاموش ہو جائیں بس۔ اس نے کہا بھی تمہیں کیا ہے، میں اور اللہ سے رحمت زیادہ مانگتا ہوں، سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ثلاث حیثیات کا، اللہ تو اپنے ایک ہاتھ میں سب کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب جنت میں بھیجنا چاہیں تو ایک ہاتھ میں بھی ساری مخلوق کو بھیج دیں گے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال النبی صدق عمر، حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت عمر نے سچ کہا ہے۔ حدیث بہذا الاسناد تفرد بھی عبد الرزاق، یعنی اس سند کے ساتھ صرف عبد الرزاق نے یہ روایت کی ہے۔ قال ضیاء وقد رواه الحافظ ابو نعیم الاصفهاني
قال حدثنا محمد بن احمد المغلد قال حدثنا ابراهيم بن البردي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هلال قال انس النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 100,000 فقال له ابو بكر يا رسول الله زد الله قال وهكذا واشار سليمان بن حرب بيده كذلك قلت يا رسول الله زدنا فقال عمر ان اراد قال ان يدخل الناس بحفنه واحده فقال صدق عمر. هذا حدیث غریب نادر وجہ. وابو ہلال اسمہ محمد بن سلیم الراسبی بصری. اس حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا میری امت میں سے 1,00,000 بھیجیں گے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور اور زیادہ کی درخواست کریں. حضور نے فرمایا بس جو اللہ نے کہہ دیا فرما دیا بس. حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کیا بات کرتے ہو, ان اللہ قادر, اللہ تو اس بات میں بھی قادر ہے کہ ایک تلاوڑے کے پاٹ میں ڈال کے سب کو جنت میں بھیج دیں بحفنۃ واحدۃ. تو جو اب اللہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے کیا دے. حضور نے فرمایا سچ کہا. حضرت عمر نے طریق اخرى قال حافظ ابو يعلى قال حدثنا محمد المكين قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي 70,000 قالوا زدنا يا رسول الله قال لكل رجل 70,000 قالوا زدنا وكان على كثير وقال هكذا واصاب يديه قالوا يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات ما عدا عبد القاهر بن السري وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. اب جناب فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک نے فرمایا اللہ میری امت میں سے داخل کریں گے 70,000. انہوں نے کہا حضور اور دعا مانگیں. آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا. صحابہ نے کہا حضور اور دعا مانگیں. وَكَانَ عَلَى كَثِيبٍ, حضور ٹیلے پر تھے, ریت کے ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. فقالوا وقال هكذا وحساب يديه, آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے نکالیں گے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعد اللہ من دخل النار بعد هذا. صحابہ نے کہا حضور اب وہ اللہ کی رحمت سے پھر بڑا بعید شخص ہوگا جو اس کے بعد بھی جہنم میں بچ جائے کہ اللہ 70,000 پھر 1,000 کی شفاعت پہ 70,000 پھر اللہ اپنے حسیات 3 حسیات سے بھی نکالیں گے. پھر کوئی بعید ہوگا بدبخت ہوگا جو اس کے باوجود بھی جہنم میں پڑا رہے. لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ جو شخص بھی جس کی موت ایمان پہ ہے, یہ بات یاد رکھیں, شرط یہ ہے کہ موت ایمان پہ آ جائے. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس شخص کا آخری کلام یعنی مرنے کے وقت زبان پہ کلمہ مبارک ہے سمجھو کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا. اسی طرح میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا, اور اس نے دنیا میں کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کسی غیر کو نہیں پکارا, کبھی کسی غیر کو ندا نہیں کی, کبھی کسی غیر کو حاجت روا نہیں سمجھا, کبھی کسی غیر کو مشکل کشا نہیں سمجھا, کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی, فرمایا اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. تو صحابی نے کہا حضور اگر وہ زانی ہے, چور ہے, چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, آپ نے فرمایا چاہے چور ہے زانی ہے اگر مومن ہے تو جنت میں جائے گا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اس کو گناہوں کی سزا دے یا چاہیں تو گناہ بھی معاف فرما دیں, اللہ سے کون پوچھنے والا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ فرماتا ہے میں اپنے باغی کو کبھی نہیں بخشتا, جو میرے سجدے کے ساتھ غیروں کے سجدے کرے وہ میرا باغی کہ اس نے میری عبادت کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کو ملا دیا, جو میری ندا کے ساتھ مجھے بھی پکارے کہ یا اللہ اور غیروں کو بھی پکارے, فرمایا وہ میرا باغی ہے. جو مجھے بھی حاجت روا سمجھے اور میرے غیروں کو بھی حاجت روا سمجھے وہ میرا باغی ہے. باغی کی معافی تو دنیا کے بادشاہ بھی نہیں دیتے تو اللہ کہاں دیں گے. فرمایا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء,
میں چاہوں جس کے چاہوں گناہ بخش دوں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے بندے کے ریت کے ذرے کے برابر بھی گناہ ہوں، اب اندازہ کرو دنیا میں کتنی ریت ہوگی اور ریت کے کتنے ذرات ہوں گے، کوئی گن سکتا ہے؟ اگر اتنے بھی گناہ ہوں لیکن شرک نہ کرے میرے ساتھ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. سب سے بڑی دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے. آج شرک ہمارے دماغوں میں ایسے رچ بس گیا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. محبت نبی کے نام پہ ہم شرک پہ پہنچ جاتے ہیں. مسجدوں میں باقاعدہ لکھیں گے، ادھر لکھیں گے یا اللہ، ادھر لکھیں گے یا محمد، برابر. کیا مطلب ہے آپ مجھے سمجھائیں کہ اس کے لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور نبی برابر ہے، خالق اور مخلوق برابر ہے، نبی بنانے والا اور نبی برابر ہے، نبوت دینے والا اور نبی برابر ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ بھی ہر مسجد پر محراب پہ ادھر لکھا ہوگا یا اللہ، ادھر لکھا ہوگا یا محمد؟ اور سمجھاؤ تو کہیں گے وہاں بھی ہیں جی حضور کی شان نہیں مانتے. حضور کی شان ندا کرنے میں ہے، درود پڑھنے میں بھی حضور کی شان نہیں ہے، حضور کی اتباع کرنے میں بھی حضور کی شان نہیں، حضور کی سنت پہ چلنے میں بھی حضور کی شان اور محبت نہیں. محبت اسی میں ہے کہ ہم خدا کے برابر کر دیں تو پھر محبت ہے. اور اندھا بھی جانتا ہے کہ یا حرف ندا ہے، ندا مانا پکارنا، اور پکارنا جو ہے صرف اللہ کا حق، بس ختم ہو گئی. یہ حرف یا کسی غیر کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا. نہیں کہ صرف نبی کے ساتھ یا جبرائیل کوئی لکھے تب بھی شرک ہے، یا میکائیل لکھے تب بھی شرک ہے، یا علی لکھے تب بھی شرک ہے، یا دستگیر لکھے تب بھی شرک ہے، یا غوث العظم لکھے تب بھی شرک ہے، یا رسول اللہ لکھے تب بھی شرک ہے. یہ حرف صرف اللہ ہے کہ یا اللہ، یہ حرف ندا ہے اور ندا خاص ہے خدا ہے، اللہ کے سوا کسی کو ندا نہیں. لیکن کسی کو سمجھاؤ کہ سمجھتا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، مساجد میں، خانقاہوں میں، حتیٰ کہ اب تو لوگوں نے اپنے پیڈ جو چھپواتے ہیں نا جی، پیڈ، اس پر بھی لکھیں گے یا رسول اللہ. اگر وہ شیعہ ہے تو لکھے گا یا علی مدد. اسی طریقے سے تو یاد رکھیں یہ سب شرک ہے. ندا، استغاثہ، سورنا، پکارنا، عاجزی کرنا، تضرع کرنا صرف میرے اللہ کا حق، صرف اس کو پکارا جا سکتا ہے. تمام انبیاء نے بھی اسی کو پکارا ہے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی اسی کو پکارا. حضور نے بھی طواف میں کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. حضرت آدم نے بھی کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت یونس نے بھی کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یاد رکھیں یہ علامت محبت نہیں، یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ اہل بدعت کی مسجد ہے اور یہ اہل ہوا اور اہل شرک کا اڈا. نہ اگر شوق بھی ہے پہلے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. مسجدوں پر لکھنے کا کیا مطلب؟ آدمی کی توجہ جو ہے وہ اس لکھے کی طرف چلی جاتی ہے، عبادت کا خشوع اور خضوع بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ بھی مساجد کے اندر تو کوئی ایسی مینا کاری بھی نہ کرے کہ تم ادھر دیکھتے رہو اور نماز کا توجہ جو ہے ٹوٹ جائے. اور اگر لکھنا ہے لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر لکھو اللہ جل جلالہ، ادھر لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محبت ہے، محبت کا معنی شرک تو نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہے کہ آدمی مشرک بن جائے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ آدمی بیوی کو ماں کہنی شروع کر دے کہ مجھے محبت زیادہ ہو گئی ہے بیوی سے، کہ مجھے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، اب تو بس یہ ایسی ہے جیسے میری ماں ہو. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک کفارہ ادا نہ کرے.
اسی طرح جب نبی کی محبت میں شرک کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، علی کی محبت میں شرک کرو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ ساری زندگی حضرت علی خدا کو پکارے اور تم علی کو پکارو، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ ساری زندگی حضرت علی نے کس کو پکارا؟ ساری زندگی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے کس کو پکارا؟ ساری زندگی اہل بیت رسول اللہ نے کس کو پکارا ہے؟ ساری زندگی عبد القادر جیلانی نے کس کو پکارا ہے؟ ان کی کتابیں تو کھول کے پڑھیں، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ایک شاعر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میرا پیر جو ہے نا، پیران پیر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر۔ یہ شرک تو ابو جہل بھی ہوتا نا، اس کو بھی نہ آتا۔ وہ کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، یعنی ساری کائنات میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ عبد القادر۔ معزون بھی ہے، اللہ نے اس کو اذن دے دیا ہے کہ پوری کائنات میں جو چاہو کرو۔ مختار بھی ہے، اللہ کا مختار کار ہے، مختار عام ہے، اب خدا کے سارے اختیار اس کے پاس ہیں۔ اور آگے جا کے کہتا ہے بھائی کیا سوچتے ہو، میرا نام عبد القادر ہے، میرا تو قادر بھی عبد القادر ہے۔ اب اندازہ فرمائیں یہ محبت ہے؟ اگر اسی کا نام محبت ہے تو پھر شرک کیا بلا ہے؟ پھر شرک ہے کیا آخر؟ شرک یہی تو ہے نا کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں کسی کو شریک ہو۔ مثلا اللہ سونے سے پاک، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ میرا مرشد بھی سونے سے پاک تو یہ شرک ہو گیا کہ یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اللہ کھانے سے پاک، کوئی کہے کہ جناب یہ بھی کھانے سے پاک تو یہ شرک آ گیا اس کی صفت۔ علم غیب کا مالک جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی کہے کہ نہیں میرے مرشد کو بھی سارا پتا ہے، جی ابھی ہم دور ہوتے ہیں اور حضرت کو ہمارے سارے حال کی خبر ہوتی ہے، حضرت کو اپنے حال کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ سنا کبھی تم ایسا کرو، ایک خط لے جاؤ حضرت کے سامنے، کہو حضرت آپ کے ایک مرید نے مجھے خط دیا ہے، یہ لفافے میں بند ہے، فرمائیے کیا لکھا ہے؟ پتہ کر لو، پیر صاحب کو آتا ہے؟ خط بھی سامنے رکھ لو، کہو جی یہ صرف لفافہ ہے، وہ ایک کاغذ ہے اوپر معمولی سا، یہ جناب اس میں آپ کے لیے کچھ لکھا، میں دوں گا نہیں حضرت، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ تو خدا کے بندے یہ صفت غیب اللہ کی صفت، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی صفت۔ اب دیکھیں یہ ساری حدیثیں جو پڑھ رہے ہیں کہ میرے اللہ نے وعدہ کیا، میرے اللہ نے وعدہ کیا، میرے اللہ نے وعدہ کیا، تیری امت میں سے اتنے کو جنت میں بھیجوں گا، تو جنت میں بھیجنے والا کون ہے؟ جنت میں دینے والا، بھیجنے والا، بغیر حساب کے بخشنے والا کون ہے؟ حضور خوش ہو کے فرما رہے ہیں، ورنہ صحابی نے کہا حضور اور اللہ سے مانگو، حضور کہتے چھوڑو، میں تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی جس کو چاہوں گا جنت دے دوں گا، مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ حوض کوثر پہ حضرت علی کھڑے ہوں گے، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ ماں سوا اپنے ملنگوں کے کسی کو نہیں جانے دیں گے، یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ نہ ایمان سے ذرا تصور تو کرو، حضرت علی جو اگر جنت میں کھڑے ہوں اور ساتھ یہ سارے اتنی بڑی بڑی مچھیں اور لوہے کے کنٹھ مالے گلے میں ڈالے ہوئے، بھنگ کے پیالے ہاتھ میں، یہ حضرت علی کے ارد گرد کھڑے ہوں، حضرت علی اچھے لگیں گے؟ ہی ٹولہ بنا کے لائے ہو دنیا میں۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی بیچارے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بھی جاہل جو ہیں ان کو پتہ نہیں بیچاروں کا، پیدا ہوئے ایک بات سنتے آئے غریب کیا کریں؟ دعا کریں اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اللہ سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم دے، اور اللہ ہم سب کے عقیدے صحیح فرما دے۔ یاد رکھو بس شرک پہ نہ مرے آدمی، بس شرک سے بچنا۔ شرک کیا ہے؟ ذات میں شریک کرو گے تو جہنم ہے، صفات میں شریک کرو گے تو جہنم ہے، عبادت میں شریک کرو گے تو جہنم ہے۔ یاد رکھو سجدہ اللہ کا حق ہے، غیر کو کرو گے تو جہنم۔ رکوع کرنا اللہ کا حق ہے، مانگنا اللہ کا حق ہے،
عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، ندا سورنا پکارنا منت ماننا نظر نیاز دینا سب میرے اللہ کا حق ہے، غیر کو شریک کرو گے تو پھر جہنم ٹھکانا۔ ہم لوگوں نے تو جناب ایسا کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، کیا مانا؟ نہ مجھے ترجمہ سمجھائیں۔ منت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نیاز حسین کی ہے، کیا مطلب؟ یعنی ایک تیر میں دونوں کو راضی کر رہا ہے، اللہ میاں کو بھی حسین کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے دوسرے کا نام لیا اسی سے جا کر ثواب لو، میرے پاس نہیں ہے، بھاگ جاؤ۔ جو ہم کہتے ہیں جی نظر برائے خدا اور نیاز، ہم نے جناب اللہ میاں تیرے نام پہ خیرات کی ہے، لیکن بس کروں گا حضرت کی قبر پر۔ اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام کفر ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت کر دے، اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ آج ہمیں وہابی کہتے ہو، لیکن پتہ قیامت میں لگے گا کہ حق مسئلہ کیا تھا۔ آج جو مرضی آئے ہمیں کہو، گالیاں دو، جو مرضی آئے کہو، لیکن جب قبر آئے گی، حشر آئے گا، قیامت آئے گی، پھر کہو گے بھی اللہ ان کو جزا دے، ہمیں صحیح مسئلہ بتایا۔ اور نجات بغیر توحید کے نہیں ہو سکتی۔ بس من مات لا یشرک باللہ شیئا، ایسے مرو کہ اللہ کے ساتھ شرک، پھر تو جنت ملے گی۔ لاکھوں گناہ ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں میں بخشنے پہ تیار ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باقی یہ جو تعویل اور بہانے ہوتے ہیں، اور جی نہیں ہم مانگتے تو خدا سے ہیں، اصل تو جی خدا سے مانگتے ہیں، بس ہم ان کو کہتے ہیں بھئی یہ بھی تو خدا سے مانگتے ہیں، تو تم جب خدا سے خود مانگ رہے ہو تو پھر کہنے کا کیا مطلب؟ عقل کرو۔ اگر انہوں نے بھی پھر خدا سے مانگنا ہے تو خدا تو تمہیں بھی کہتے ہو ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ تو جو خدا بغیر کسی سفارش کے تمہاری سننے کے لیے تیار ہے، تم خدا کا دروازہ چھوڑ کے بلا وجہ سفارشی ڈھونڈ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بس اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما دے، اور اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ فرماتے ہیں حدیث آخر روت طبرانی من حدیث قتادہ نبی بکر بن عمر نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وعدنی يدخل من امتی 300,000 من الجنة بغیر حساب۔ فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا، فقال وهكذا بيده، فقال عمر یا رسول اللہ زدنا، فقال عمر حسبك ان اللہ ان شاء ادخل خلقه الجنة بحفنة او بحصية واحدة۔ فقال نبی اللہ صدق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے اتنی حدیثیں نقل کی ہیں، یاد رکھو کہ صحیح احادیث مبارک میں تو 70,000 کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی بعض احادیث مبارک ایسی ہیں جو صحت کے درجے کو پہنچی ہیں، اور جس کے رجال الثقات ہیں ان میں یہ آیا ہے کہ 70,000 کے ساتھ پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ اچھا، بعد میں آیا ہے کہ 1 لاکھ ہے، بعد میں آیا ہے 4 لاکھ ہے، بعد میں آیا ہے 3 لاکھ ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا دراصل یا تو سننے والے کو اشکال ہوتا ہے کہ سننے والے نے بات پوری طرح نہیں سمجھی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے خبر دی نبی پاک کو، ایک خبر دی، پھر اللہ نے اور بڑھا دیا، پھر اللہ نے اور بڑھا دیا، پھر اللہ نے اور بڑھا دیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی تیری امت میں سے اچھے کام کرے گا میں 1 کے 10 گنا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی نیکی کرے گا 1 کا 10 گنا ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 700 ضعف، میرا مدنی تیری امت میں سے کوئی عمل خاص صالح کرے گا، ریا نہیں ہوگا، سمعت شہرت نہیں ہوگی، میں 700 گنا بڑھا دوں گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آ گیا کہ اگر مسجد الحرام میں نیکی کرے گا تو 1 لاکھ گنا ثواب بڑھ جائے گا۔
تو وجہ کیا ہے؟ اب پہلے خبر 10 کی ملی، پھر 700 کی ملی، پھر مسجد الحرام کے لیے 1 لاکھ کی ملی، اور آگے بھی اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میرا مدنی اگر میں چاہوں تو میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھا دوں، میری مرضی ہے، میں جتنا اس کو ثواب عطا فرما دوں۔ تو اس لیے مفسرین محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں ایسی حدیثیں ملتی ہیں اس کی جتنی سند ہیں، جتنے طرق ہیں، سب کے سب جمع کر کے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ اگر ایک طریق ضعیف بھی ہے لیکن چند طرق ملنے کے بعد اس کو حسن لغیر ہی کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ تمام رحمت کی حدیثیں ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیث آخر قال الطبراني حدثنا احمد بن خليد قال حدثنا ابو توبہ قال حدثنا معاوية بن السلام ان يزيد بن السلام يقول حدثني عبد الله بن عامر ان قيس الكندي حدثه ان ابا سعيد الانواري حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي وعدني يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 1,000 ل70,000 یعنی پھر ہر آدمی جو ہے 70,000 کے بارے میں سفارش کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے۔ قضا قال وقلت ابی سعید انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابی سعید سے پوچھا کہ یہ حدیث تم نے خود سنی ہے حضور پاک سے؟ قال نعم بأذنی ووعاہ قلبی، انہوں نے فرمایا کہ بالکل میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ قال ابو سعید قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ یستوی مہاجری امتی وفی اللہ بقیۃ من اعرابنا، اللہ پاک نے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے مہاجر یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ارد گرد رہنے والے سب کے سب جو ہے وہ اسی میں آ جائیں گے۔ وقد وحد حدیث محمد بن سالم اسکن نبی توبۃ الربیع ابن ابی بسرادی میں سے وزاد قال ابو سعید فحسب ذلك عند رسول فحسب ذلك عند رسول اللہ بلغ 490,000 تو جب حساب کیا گیا تو 4,90,000 بنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہیں گے، اور یہ امت محمد مصطفیٰ کی عظمت ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ حدیث ناگر قال ابو القاسم الطبرانی قال حدثنا هشام بن مرثد الطبرانی قال حدثنا محمد بن سلمة بن قال حدثني ابي قال حدثني زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد ان ابي مالك قال قال رسول الله ما والذي نفس محمد بيده ليبسن منكم يوم القيامة الى الجنة مثل الليل الاسود زمرة جميعها يحيطون الارض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم اكثر مما جاء مع الانبياء وهذا اسناد حسن۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے، یعنی اللہ کی مجھے قسم ہے لَيُبْعَثَنَّ مِنْكُمْ یوم القیامت الی الجنہ، اللہ پاک تمہیں جب جنت میں قیامت والے دن بھیجیں گے تو ایسے ہوگا جیسے رات کا اندھیرا ساری دنیا پہ چھا جاتا ہے، میری امت بھی سب پہ چھا جائے گی، اتنی بڑی میری امت ہوگی، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ سبحان اللہ، دیکھو کہ سارے نبیوں کی امتیں جمع کرو تو ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی امت ایک طرف، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت جو ہے وہ تمام نبیوں سے زیادہ ہو۔ اسی لیے دشمنوں نے بھی منصوبہ بندی کا پروگرام بنایا ہے کہ امت مصطفیٰ کو کم کرو، اپنے ملک میں نہیں کرتے بدبخت۔ حالانکہ امت محمد مصطفیٰ جتنا زیادہ ہوگی اتنی حضور کے لیے باعث خوشی ہے اور باعث فرحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی انبیاء ملائکہ بھی حیران ہوں گے۔ حدیث اگر من الاحادیث الدالۃ علی فضیلۃ هذه الامة وشرفها وکرامتها علی اللہ عز وجل وانها خیر الامم فی الدنیا والآخرہ قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو ان يكون يدفني من امتي يوم القيامه ربع اهل الجنه
قال فكبرنا ثم قال ارجو ان يكونوا ثلث الناس قال فكبرنا ثم قال ارجو ان يكونوا الشطر هكذا رواه عن جريج به وهو على شرط مسلم في الصحيحين من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكونوا بعض الجنة وكبرنا ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث الجنة رکاب کرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر الجنة. اب جناب حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پہ صحیح ہے اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا, حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب پہ امید ہے کہ میری پیروی کرنے والے قیامت میں میری امت جو ہے جنت کے سارا ربع جو ہے میری امت ہوگی. کہتے ہیں ہم نے خوشی سے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میری امت جو ہے تیسرا حصہ ہوگی. وکبر ہم نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ پوری جنت میں آدھی میری امت ہوگی اور آدھی سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی. اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے ہم سے فرمایا ما ترضون ان تکونوا ربع الجنت, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جنت کا چوتھا حصہ صرف میری امت ہو. صحابہ کہتے ہیں فکبرنا, ہم نے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے فرمایا ما ترضون ان تکونوا ثلث الجنت, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تیسرا حصہ پوری جنت کا میری امت ہو. صحابہ کہتے ہیں فکبرنا, حضور نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ پوری جنت میں تمام 1,24,000 پیغمبر کی امتیں جو ہیں وہ نصف جگہ لیں گی اور آدھی جنت میں صرف میری امت ہوگی. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب دیکھیں کہ کتنی بڑی خوشی کا موقع ہے, کتنی بڑی رحمتوں کا موقع ہے کہ حضور جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں فکبرنا, کہ ہم نے کیا کہا اللہ اکبر, نعرہ اللہ کا بلند کیا ہے, نعرہ رسالت نہیں لگایا. حالانکہ یہ موقع تھا نا خوشی کا کہ بھئی حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں, تو صحابہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ. لیکن صحابہ نے کیا کہا فکبرنا, کہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا طريق القرآن بن مسعود قال الطبراني حدثنا احمد بن القاسم الصائر قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني الحارث بن حسين قال حدثني القاسم عبد الرحمن نبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله كيف انتم رب الجنة لكم ولسائر الناس ارباعها قالوا والله ورسوله اعلم قال كيف انتم وثلثها قالوا ذاك اكثر قال كيف انتم والشطر لكم قالوا ذاك اكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة 20 و100 صف لكم منها 80 صفا قال الطبراني تفرد بالحارث بن حسين. اب حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کی جتنی امتیں ہیں یعنی جتنی اسلام لانے والے ہیں ان کی 120 صف بنے گی. ایک صف کتنی ہوگی اس کا عدد تو اللہ جانتا. اس میں سے 80 صفن 80 صفیں جو ہیں وہ صرف میری امت کی ہوں گی. یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ بھی شرف ہے امت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عدد میں بھی زیادہ, فضل میں بھی زیادہ, شرف میں بھی زیادہ اور جنت میں بھی زیادہ. تو یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ہے. اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی کہ ایک عورت جو ہے وہ تمتع کے لیے حج پہ آئی, اس نے احرام باندھا عمرے کا. عمرے کا احرام باندھے ہوئے جب مکے میں پہنچ گئی, ابھی اس نے طواف اور صفا نہیں کیا تھا, عمرے کے احکام پورے نہیں کیے تھے کہ اس کو حیض آ گیا. اب معلمین نے کہا کہ جی مدینہ منورہ جاؤ, اب وہ کیا کرے. بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ افضل بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب تک اپنا عمرہ مکمل نہ کرے, پاک نہ ہو جائے, ایک عبادت کو پورا کر لے اور پھر مدینہ منورہ جائے.
اگر کوئی مجبوری ہے قانونی کہ وہ اپنے گروپ کو نہیں چھوڑ سکتی اور پورے گروپ کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ 50 آدمی کا گروپ ہے، اب اس کو وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا پھر حل یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ وہ گویا اسی طرح سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، اسی حالت میں جائے، جب پاک ہو اپنے آپ کو احرام میں سمجھے، واپس آئے تو احرام میں سمجھے اور آ کر اپنے عمرے کو مکمل کرے، اپنے عمرے کو مکمل کرے، طواف بھی کرے، صفا بھی کرے، کیونکہ جب تک پہلے عمرے سے نہ نکلے اس وقت تک عمرہ خود بخود ختم نہیں ہوتا، کیونکہ احرام تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں مثلا 2 رکعت پڑھ لی، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لیکن رک گئے تو آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حد حرم میں آپ کی بکری ذبح کی جائے اور بال مڈوائیں، پھر آپ احرام کھولیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی اب نہیں جا سکتے تو فلائٹ کینسل ہوگی، احرام چاہتے ہیں کھول کے پھینک دی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا باندھ لیا اور جب چاہا کھول دیا۔ تو آدمی احرام سے نکلتا ہی تب ہے کہ جب وہ احکام پورے کرے۔ اگر کوئی معنی آ گیا، رکاوٹ آ گئی، دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ اسی صفت والی عورت کو پتہ نہیں کیا ہے دیور بولا جاتا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا معنی ہے دیور بولا جاتا ہے۔ اور دیور عورت کے ساتھ صالحہ پردہ نشین دکھا دینا، بات چیت، اچھا دیور مانا یعنی شوہر کا بھائی، اس کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے، علیحدہ بیٹھنا بھی حرام ہے، عورت کا دیکھنا دکھانا بھی حرام ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ دیور جو ہے وہ تو موت ہے، اس لیے کہ وہ گھر کا آدمی ہے نا، اس میں کوئی شبہ تو کرتا نہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، کسی کو کون پوچھے کون روکے، بے خامد کا بھائی ہے، اسی سے ہی تو ساری بربادیاں شروع ہوتی ہے۔ لہذا عورت کو باقاعدہ اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ نکاح کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نکاح تو تیرا ہو اور سارے قبیلے کے لیے عورت حلال ہو جائے، یہ کون سی شریعت ہے؟ آخر بھی نکاح تیرا ہوا ہے، تیرے بھائی کا تو نہیں ہوا، تیرے بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ یہ رشتے تو تم خود بنا لیتے ہو، نہیں بھابھی ہے، یہ سالی ہے، فلانی، شریعت میں تو کوئی رشتہ نہیں، اجنبی ہے۔ لازم ہے کہ اس سے پردہ کریں، احتراز کریں اور شوہر کا بھائی عورت کے پاس نہ آئے۔ میری اور میری بیوی کی بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایک دن شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، اسی حالت میں نے اچانک میری بیوی کو ایک لفظ میں 3 طلاق دے دی۔ اچھا فیصلہ کیا بھائی، ماشاءاللہ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ درخواست لکھ کے اپنے حال کی دارالافتاء سے جا کے فتویٰ حاصل کرو، حنفیوں کے نزدیک بڑا سخت معاملہ ہے۔ اور لوگ غریب ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ان کا عمرہ، تو جب غریب ہے اللہ نے ان کو معاف کیا ہے تو تمہیں کیا فکر ہے؟ اللہ نے غریبوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے دل میں تڑپ ہے، اسی پر اللہ ان کو اجر دیں گے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی نفلی حج کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے اللہ نے فرض نہیں کیا۔ ایک طرف قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ناجائز ہے، اور ادھر لوگ دیکھا ہے ہم نے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو زمین کا حکم اور بندے کا حکم برابر ہے؟ اچھا بغیر وضو ہاتھ لگانا منع ہے، زمین تو پاک ہے، حضور نے فرمایا ساری زمین اللہ نے میری امت کے لیے مسجد بنائی ہے، یہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو مسجد میں قرآن رکھ دو تو کیا حرج ہے؟ ہم مسئلہ نہیں سمجھتے، ہمارے لوگوں کو یہ بڑا بس ایک خیال ہے کہ قرآن شریف کا ادب یہ ہے کہ غلاف ہوں، سینے سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، چوم لو، 2 جہانوں کا بادشاہ، لیکن عمل نہیں کرنا۔ بس ہمارے اسی پہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہم پیر کو راضی کر لیتے ہیں نا، قرآن خدا کو بھی ایسے بس راضی کر دیں گے دھوکے سے کہ بھئی ہم جناب دیکھو قرآن کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ قرآن اگر نعوذ باللہ ہاتھ سے گر جائے تو معلوم ہوگا اس کو موت آ گئی ہے، حالانکہ نیت بھی نہیں ہوتی گرانے کی، لیکن نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، داڑھی نہیں رکھے گا، قرآن کے کسی حکم پہ نہیں چلے گا، بس قرآن سینے سے لگا لے گا، قرآن کو چوم لے گا، ساتھ ساتھ غلاف دے کے مضبوط رسی سے باندھے گا کہ کوئی کھول کے پڑھ ہی نہ لے۔ یہ کیا محبت ہے، کیا عقل ہے؟ باقی مٹی میں رکھنا، اگر دل میں نیت ہے توہین کی تو اللہ کے کلام کی توہین کرنے والے پر اللہ کا عذاب ہوتا،
اگر اس کی نیت میں کوئی توہین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اوپر جو جلد ہے اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ ہم کہیں رکھ دیں تو جلد نیچے لگے، اصل قرآن نیچے نہ لگے، اس نے اگر رکھ دیا ہے اور دل میں اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، بعض چیزیں ایک جگہ توہین سمجھی جاتی ہیں اور بعض چیزیں ایک جگہ توہین نہیں سمجھی جاتی۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک والا، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مسجد کا بھی اتنا احترام ہے، اذان کا بھی اتنا احترام ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں جائیں آپ کسان، اگر گھاس 4 من کا گٹھا سر پہ ہو اور اذان سن لے اللہ اکبر، کھڑا ہو جائے۔ او بھائی کیوں کھڑے ہو؟ گردن ٹوٹ جائے، کھڑا ہے، اذان ہو رہی، اور جب اذان ہو جائے گی تو بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ ایسے ادب کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ مجھے سمجھائے۔ دور سے مسجد کو دیکھیں گے، کہیں گے السلام علیکم مسجد، السلام علیکم، سلام مسجد کو سلام، میں نہیں آؤں گا، فکر نہ کرو۔ وہ ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے نا جی، کہ ایک آدمی گیا ایک سردار کو جا کے اس نے کہا کہ جی آج میں گیا تھا فلاں مسجد میں، تو مسجد کے اندر اللہ معاف کرے گدھا کھڑا تھا، تو آپ مہربانی کریں۔ اس نے کہا کوئی بندہ ہوتا تو میں ابھی ڈنڈے مار مار کے نکال دیتا، گدھا ہے آ گیا تو آ گیا۔ بندہ اگر کبھی مسجد میں دیکھو تو مجھے بتانا، آگے گدھا ہے بھول کے آ گیا تو آ گیا۔ جب ہمارا یہ حال ہو اور اعتراض کرتے ہیں ہم ان لوگوں پر جو الحمدللہ قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، تم سے زیادہ ان کو مسئلے کا پتہ ہے، تم سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ قرآن کا تکریم اور اکرام کیا ہے۔ باقی اگر دل میں توہین ہے پھر پکڑا جائے گا، کوئی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توہین سے بچائے، اللہ کا کلام ہے، اس کی ہمیں ظاہراً بھی عظمت ہے، باطناً بھی عظمت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کافروں سے جنگ ہو جائے تو قرآن لے کر نہ جانا۔ صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہو سکتا ہے مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور قرآن دشمنوں کے ہاتھ میں لگے اور وہ توہین کریں یا قرآن کی بے عزتی کریں، تو اللہ کے نبی نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کا اکرام کرو، لیکن تکریم کا معنی یہ نہیں ہوتا صرف ایک چیز ایک ملک میں ادب ہے، ایک چیز ایک ملک میں بے ادبی نہیں سمجھی جاتی۔ اگر جگہ پاک ہے اور اس کی نیت میں کوئی برائی نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم شریف کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پاؤں کا فکر ہے بیچارے، وہ ہو گئے نا جی تو کافر ہو جائے۔ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ کیا منع ہے؟ کر سکتے۔ بات وہی کی وہی ہے، میں نے عرض کہا کہ اگر پاؤں کرنا تمہارے ملک میں توہین سمجھا جاتا ہے تو نہ کرو۔ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بازار میں نکلتا ہے لیکن بغیر کپڑے کے، ٹوپی کے، پگڑی کے کبھی نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا تو پھر نماز میں بھی ایسا نہ کرے، پگڑی کے ساتھ نہ۔ ایک آدمی ہے، انہوں نے کہا نکل جاتا ہے ایسے، انہوں نے کہا اس کے لیے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ ہر قسم کے آداب ہیں کہ بندوں کا اتنا ادب کر رہے ہو تو خدا کے سامنے آتے وقت میں ادب بھول گیا ہے کہ جب لوگوں کے لیے نکلتے ہو تو بڑی تیاری کر کے نکلتے ہو، لیکن خدا کے گھر میں آنے کے لیے۔ اس لیے ہر ملک کے احکام ہیں، ویسے پاؤں کرنے سے مراد بے ادبی ہے تو ہرگز نہ کرو، اور اگر بے ادبی مقصود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ ایک ہندو لڑکا ہے جو مجھ سے دوستی کرنے کا خواہش مند ہے، کبھی کبھی میں اس کو اسلام کی بات بھی کہتا ہوں۔ بہرحال لڑکوں سے دوستی کا خیال رکھنا، جیسے غیر لڑکی سے دوستی منع ہے، لڑکے سے بھی منع ہے، کیونکہ لڑکیوں کی دوستی میں جیسے فتنہ ہے، آج کل لڑکوں کی دوستی میں اس سے بھی زیادہ فتنہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مسلمان کرتے کرتے تم کہیں گڑبڑ ہو جاؤ۔ تم پہلے اپنے اسلام کو تو پکا کرو، اس کو پھر مسلمان کرنا۔ تو مسلمان سے دوستی رکھو، حکم یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، متقی سے دوستی رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے حکم دیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں سے تعلق رکھو، صالحین سے تعلق رکھو، نمازی سے تعلق رکھو۔ برے لوگوں سے تعلق رکھو گے تو برائی میں پڑنے کا خطرہ ہوتا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اتنا دور گزرے کہ سجدے والی جگہ پر پاؤں نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے کوئی ضروری ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے،
دل اگر صاف ہے تو داڑھی کی کیا ضرورت؟ دل صاف ہے تو منہ کیوں دھوتے ہو؟ دل تمہارا صاف ہے تمہیں استنجے کی کیا ضرورت ہے؟ دل تمہارا صاف ہے بس، پھر کیا ہے؟ دل صاف ہے پھر باقی گندگی کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دل جو تمہارا صاف ہے، دل جب تمہارا صاف ہے تو پھر بیوی کو بہن یا بیٹی کہنے میں کیا حرج ہے؟ دل تو بڑا صاف ہے تمہارا۔ تو آخر احکام ہیں۔ داڑھی مبارک ایسی سنت ہے کہ صرف میرے مدنی کی نہیں، 1,24,000 نبی کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جو 1 منٹ کے لیے حضور کے چہرے مبارک سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ کیا مانا؟ باقی سنت تو ہے نا، ابھی عشاء کی سنت پڑھی گھر چلے گئے، فجر کی سنت پڑھی گھر چلے گئے، سنت پڑھ لی ختم ہو گئی، لیکن یہ ایسی سنت ہے جو ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ رہی، 1 منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوئی۔ جو آدمی اس کو دین نہیں سمجھتا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یاد رکھو۔ سنت انبیاء والمرسلین ایک ہے، داڑھی مڈاتا ہے، معافی مانگے اللہ سے، توبہ کرے، سمجھے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، کہ میں محمد مصطفیٰ کی شکل کے بجائے انگریزوں کی شکل بنا رہا ہوں، میں حضور کی شکل کے بجائے حضور کی دشمنوں کی شکل بنا رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بجائے، صحابہ کی سیرت کے بجائے، اولیاء کی سیرت کے بجائے دشمنان اسلام کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال رہا ہوں۔ میرا گناہ ہے، میری خطا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ سے بخشش مانگے۔ اگر وہ یہ کہے کہ داڑھی کیا ہے اور داڑھی کو ضروری نہیں اور داڑھی میں اسلام نہیں اور دل صاف ہونا چاہیے، پھر تو دل صاف ہونا چاہیے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف ہو بس، دل صاف ہونا چاہیے، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ بس دل صاف ہو۔ اور دل صاف کسی چیز سے ہوگا؟ گانے سننے سے؟ دل بھی داڑھی منڈانے سے صاف ہوتا ہے، وہاں جو اس طرح چلتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ شاید داڑھی منڈانے والوں کا دل جلدی صاف ہوتا ہوگا نا، اس طرح پھرتا ہے نا روزانہ صبح و شام۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے صاف ہو جائے، صاف جو ہوا ہر چیز نکل گئی نا اندر سے، صاف ہوتا گیا ایمان بھی گیا۔ مائمہ نام ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو ابھی تک نہیں پتا، اتنے عرصے سے اخباروں میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر ٹھیک ہوتا تو بدلہ کیوں جاتا؟ صاف دلیل ہے اللہ کے بندے، اور پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی بیوی کے نام پر بحث کرنے کی؟ ٹھیک ہے غلط ہے وہ جانے، ان کا خدا جانے، انہوں نے بدل لیا، اچھا کیا، تمہیں اسی بحثوں میں پڑے ہو۔ ہمارے مسلمان کو ایک فکر ہے بیچارہ، یا کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی یا کسی کا گھر۔ تمہاری بیٹی کا نام اگر کوئی آ کے پوچھے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تمہیں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہو؟ ایک عورت ہے، مسلمان ہو گئی، بات ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم تقریروں میں یا لوگوں میں سوال کریں اور بحث کریں کسی کی بیوی پر؟ سیدھا سر دینا چاہتے ہو کہ آئندہ کوئی اسلام میں نہ آئے؟ بھئی ایک آدمی اسلام لے آیا، ظاہر کا معاملہ ہے، باطن تو اللہ کے سپرد ہے، ہم باطن کے دیکھنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم بحث کرتے پھریں؟ کسی غیر مسلم ہندو قادیانی کے جنازے میں شرکت، ہندو کا بھی جنازہ ہوتا ہے، مولوی مفت سوال مفت نہ، ہندو آپ کے ملک میں جنازہ پڑھواتے ہیں، ان کا جنازہ تم پڑھتے ہو یا کوئی خاص مولوی ہے؟ نہ قادیانی کا جنازہ نہ ہندو کا جنازہ، کافر کا کیا جنازہ؟ میں جب لڑائی ہوتی ہے ہماری سکول میں تو اکثر میرے منہ سے کسی کو نکل جاتا ہے تم خنزیر ہو، تم ایسے ہو، کہتے ہیں 40 دن ایمان تمہارا چلا گیا۔ نہیں چلا جاتا، ایمان بڑا پکا ہے، لیکن تم لوگوں کو خنزیر نہ کہا کرو، توبہ کرو۔ میں یہاں رہتا ہوں 1983 سے، بیوی بچے پاکستان میں ہیں، 2 سال بعد 6 مہینے میں وہاں رہتا ہوں، باقی 1.5 سال میں یہاں رہتا ہوں۔ تو بیوی اگر اس بات پہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ کہاں گراتے ہیں؟ تم جا کے دیکھ لو، ٹریکٹر لگے ہوتے ہیں، ساتھ چلے جانا۔ اب یہ بھی مولوی کے ذمہ ہے کہ دیکھ کے آئے تمہیں جگہ بتائے۔ ایک کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم نہ اٹھائیں تو جو منظور ہوتی ہیں خود بخود اٹھ جاتی ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں، لیکن اب تو ہم نے خود اٹھانا شروع کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔
میں نے ایک زیارت پر نیاز مانی تھی، میرا کام تو ہو گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ نیاز اللہ کے لیے دے دو، زیارت پر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبی کو فرمائے۔ ایک تو ہے نا نبی نے فرمایا، ایک ہے کہ حضور فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، لازمی بات ہے اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہوگا۔